محمود ابن لبید یہ ان آخری ایام میں جو ہے بی بی کی خدمت میں پہنچتا ہے. کہتے ہیں کہ بی بی آخری ایام میں بہت زیادہ شہدائے احد کے قبرستان میں جایا کرتی تھیں، اور بالخصوص اپنے والد کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر گریہ کیا کرتی تھی. جناب حمزہ شہید جو ہیں وہ پیغمبر کے بڑے عظیم ناصروں میں سے. کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہی آتا ہے اور چند قدم پیچھے ہٹ کے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس نے بی بی کو پکارا. پوچھتا ہے، کہنے لگا ہے پیغمبر کی بیٹی، آیا رسول اللہ نے واقعاً علی ابن ابی طالب کی خلافت پر کوئی تصریح کی تھی؟ ہمیں بتائیں. تو بی بی کا آگے سے جملہ کیا ہے کہ عجب، 2 دفعہ کہا عجب والعجب، آیا تم لوگ غدیر کو بھول گئے ہو؟ روز غدیر کو بھول گئے ہو؟ تم سب نے تو بیعت کی تھی. کہنے لگا نہیں، اسے تو ہم نہیں بھولے، لیکن اس سے ہٹ کر آیا آخری اپنے ایام میں نبی کریم نے کوئی مزید کوئی آپ کو اسرار سے آگاہ کیا ہو، کوئی خبر دی ہو تو ہمیں بتائیں. یہاں سے بی بی نے جو ہے وہ جو ان کے البتہ میں خلاصہ بیان کروں گا، فرماتی ہیں کہ کیوں نہیں بیان کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی شائستگی رکھتا ہے تم لوگوں پر خلافت کی، وہ علی ابن ابی طالب ہے. میرے بعد اگر کوئی خلیفہ برحق ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. اگر اس سے لوگ اپنا خلیفہ بنائیں گے تو ہدایت پائیں گے، ورنہ تا قیامت مسلمان جو ہیں وہ اختلافات اور تفرقے کا شکار رہیں گے. اب عجیب بات ہے کہ یہی جو ہے وہ حکایت جو ہے وہ خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. خود ہماری شیعہ جو چند کتب ہیں ان میں کمال الدین بہار کا ذکر، اثبات الہدات کا ذکر آتا ہے، ان کی بھی. اس کے بعد اگلا سوال جو عام طور پر ہمارے میڈیا میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، کہنے لگا کہ پھر اگر ایسی بات تھی تو پھر علی نے قیام کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں اپنا حق لینے کے لیے اٹھے؟ بس اوقات وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعاً بات درست تھی تو یہ فریضہ تھا ان کا. اور یہی سوال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی اس نے کیا، کہا کہ پھر اگر یہ بات تھی تو علی کو چاہیے تھا قیام کرتے، قیام کیوں نہیں کیا؟ وہاں وہی مشہور فرمان جو ہے بی بی کا جو ہم بھی اکثر اپنے گفتگو میں کہتے ہیں، فرماتی ہیں کہ الامام مثل الکعبہ، امام کعبے کی مانند ہوتا ہے. امام خود چل کے نہیں آتا بلکہ امام کے پاس آیا جاتا ہے، امام کو ڈھونڈا جاتا ہے. اس کے بعد بی بی نے کہا مجھے افسوس ہے کہ تم نے اس کو خلیفہ بنایا جس کو اللہ نے ہٹایا تھا. وہ واقعہ تھا سورہ توبہ والا. مجھے افسوس ہے کہ تم لوگوں نے اس سے خلیفہ بنایا جس سے خدا نے ہٹایا، اور تم نے اس کو ہٹایا جس کو خدا نے مقدم کیا تھا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اگر تم لوگ علی اور اس کی نسل سے آنے والے جو 11 اوصیاء ہیں، اب وہاں بی بی نے 12 ائمہ کا ذکر کیا، 11 اوصیاء ہیں، اگر ان کی ولایت کو قبول کرتے اور ان کی خلافت کو مانتے تو فرماتی ہیں تا قیامت تم ہدایت پاتے اور تمہارے اندر کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا، کبھی بھی تفرقہ نہ ہوتا. پھر آگے 2 چیزیں جو اور اسی روایت کے اندر ذکر ہوئی ہیں وہ یہ تھی کہ فرماتی ہیں کہ اب جو ہے وہ بدعتیں شروع ہوں گی، اور اب جو ہے وہ دنیا کی ہوس اور دنیاوی آرزویں شروع ہوں گی، اور ہے وہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک فرق کیا ہے ایک پروردگار کے بنائے ہوئے ولی کی خلافت کو قبول کرنے کا اور اپنی مرضی کی خلافت بنانے کا؟ یہی ہے کہ پروردگار کے، اب بی بی نے جو معیار بیان کیا کہ اگر پروردگار کے بنے ہوئے ولی کی خلافت پر آپ چلیں گے تو ہدایت پائیں گے، یعنی بدعتوں سے پاک دین ہوگا، تمہارا اصل دین تمہیں حاصل ہوگا، دنیاوی ہوس اور دنیاوی آرزو میں غرق نہیں ہوں گے، آخرت یعنی آخرت مداری جو ہے وہ دنیا داری پر مقدم ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب امام زمان کی حکومت جو ہے وہ جب دنیا میں تحقق کرے گی، کیوں لوگوں کو فاطمہ یاد آئے گی؟ چونکہ ایک ولی خدا کی حکومت کی جو برکات تھی اس زمانے میں لوگ محسوس کریں گے. اب میں صرف اشارہ کروں گا کہ سورہ نور کی جو 55 نمبر
آیہ مجیدہ ہے، اس میں پروردگار نے جو عصر ظہور کی تصویر کشی کی ہے، اس کی طرف صرف وہ 2-3 آیت کے جو حصے ہیں میں بیان کروں گا کہ جب ولی خدا کی حکومت قائم ہو تو اس وقت دنیا کا کیسا عالم ہونا چاہیے۔ اب پروردگار نے سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں صالحین کی خلافت کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو دینا جس طرح اس سے پہلے بھی دی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا 3 اہم پوائنٹ جو ہیں اس آیت کے اندر ذکر ہوئے ہیں کہ ایک ولی خدا کی حکومت، وہی جو بی بی دو عالم نے بھی فرمائے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہی دین واقعی، دین حقیقی استحکام پائے گا، یعنی اسی دین کو اللہ ان کے درمیان مستحکم قرار دے گا جس پہ خدا خود راضی ہوا ہے۔ اب تو پتہ نہیں کتنے قسم کے دین ہیں، اب تو لوگوں کے اپنے من پسند دین ہے نا، تفرقہ کی شکل میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عصر ظہور میں دنیا ایک اسلام کو دیکھے گی، نہ کہ طرح طرح کے اسلام۔ یہ جو ہم آج مختلف قسم کی فرقہ بازیاں اور مختلف قسم کے اسلام دیکھ رہے ہیں، یہ صرف عصر ظہور تک ہے، اس کے بعد دنیا صرف ایک اسلام دیکھے گی۔ اور یہ جو سب سے زیادہ جنگیں ہوں گی، آپ اگر ظہور سے پہلے والے واقعات کو دیکھیں، یعنی ظہور سے پہلے سے مراد ہے کہ مولا کی حکومت سے پہلے بیشتر جو جنگیں ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں وہ فرقہ واریت والی جنگیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ جو ایک مشہور روایت ہے جس میں چھٹے مولا نے اہل اجتہاد کی مذمت کی ہے، وہ اسی حوالے سے کی تھی کہ آج وہ اہل اجتہاد جو امام صادق کے مد مقابل کھڑے ہیں، وہی اہل اجتہاد کل مہدی کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ ان کی جنگیں تھیں۔ یہاں اہل اجتہاد سے مراد ہمارے فقہا نہیں ہیں، بعض لوگ ان پر تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، بلکہ مد مقابل کے ہیں۔ یعنی زیادہ جنگیں جو مشرق وسطیٰ میں زیادہ جنگیں ہوں گی، مثلا مکہ کو کئی بار مولا فتح کریں گے، ایک دفعہ وہاں اپنا گورنر مقرر کریں گے، بعد میں یہی فرقہ واریت والے مسائل کی وجہ سے وہ مارا جائے گا، پھر دوبارہ مولا جو ہیں وہ آئیں گے، پھر دوبارہ لڑائی۔ مسلمانوں کے اندر جو خون ریز لڑائیاں ہیں قائم کی حکومت سے پہلے، وہ یہی فرقہ واریت والی ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مہدی کی جنگ سخت ہے، حتیٰ پیغمبر کی جنگ سے۔ کیوں؟ پیغمبر صرف کفار اور مشرکین سے جنگ کی ہے، مہدی نے اسلام کے اندر جو منافقین ہیں، اسلام کے اندر جو جہالت ہے، اس سے جنگ کرنی ہے، اور یہ اس سے زیادہ سخت ہے، چونکہ اس میں پتہ تھا کہ اللہ کا دشمن کون ہے، واضح ہے، اور یہاں اللہ کے دشمن واضح نہیں ہیں، یہاں سب قرآن کا نام لے رہے ہوں گے، سب رسول کا نام لے رہے ہوں گے، اور جہالت پھیلائیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، سخت ترین جنگ ہے۔ تو لہٰذا اگر خلیفہ خدا ہم پر حاکم بنے گا تو سب سے پہلے ہم آیت کے اس حصے کو حاصل کریں گے کہ دین مرتضیٰ، دین جو اللہ نے پسند کیا، وہ ہم پر جو ہے وہ قرار پائے گا ہمارے اندر۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے سورہ نور کی 55 نمبر آیت میں کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پروردگار جو ہے خلیفہ خدا کی حکومت میں دوسری چیز جو مسلمانوں کو عطا کرے گا، وہ ان کے ہر خوف کو امن میں بدل دے گا، یعنی کوئی خوف ہی نہیں رہے گا، نہ کوئی اقتصادی خوف، نہ کوئی سیاسی خوف، نہ راستوں کا خوف، کوئی خوف دنیا میں نہیں رہے گا، سب خوف امن میں بدل جائیں گے۔ ایک ایسا معاشرہ جو مکمل امن و امان پر مبنی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر کائنات صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھنے بار محمد و آل محمد، اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو فرمانے لگے اپنے اصحاب کو کہ یہ جو راستہ شام کی طرف جا رہا ہے، اس زمانے میں چونکہ مولا کی حکومت میں وہ راستہ ناامن تھا، چونکہ بالآخر مد مقابل جو ہیں وہ باغی تھے، امیر المومنین خلیفہ حق تھے، مد مقابل انہوں نے جو ہے وہ بغاوت کی ہوئی تھی، جنگیں ہو رہی تھیں، شام کا راستہ ناامن تھا۔ تو مولا نے مثال دی اپنے اصحاب کو کہ جب میرے فرزند قائم کی حکومت ہوگی تو فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے کہ جو اس وقت اتنا ناامن ہے، اس زمانے میں، اب مولا نے اس زمانے کی تصویر کشی کی کہ خلیفہ خدا کے زمانے میں امن و امان کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا اس زمانے میں اگر کوئی خاتون مکمل زیورات پہن کر اسی راستے سے چلے گی تو فرمایا اس کے دل میں ذرا برابر خوف نہیں ہوگا۔ ایک خاتون کے دل میں جو مکمل زیورات پہن کے، یعنی خلیفہ خدا کی جب حکومت قائم ہو تو خاتون کہ جو عموماً بھی باہر نکلے تو خوف ہوتا ہے اس کے دل میں کہ کچھ ہو نہ جائے، کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ جو ہمیشہ خوف کی حالت میں رہتے ہیں، بے شک جتنا بھی
ملک کے اندر امنیت ہو، خاتون کے دل کا خوف نہیں جاتا، لیکن خلیفہ خدا کی جب حکومت ہوگی تو اس کا ایک اثر امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ خاتون کہ جو ہمیشہ خوف کی حالت میں رہتی ہے اس کے دل سے بھی خوف اتر جائے گا۔ اور پھر تیسری جو چیز اس آیہ مجیدہ میں بیان ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ یعبدوننی، وہ دور آنے والا ہے کہ پوری زمین والے جو ہیں پروردگار فرما رہے ہیں میری عبادت کریں گے۔ اس زمانے میں اصلی عبادت شروع ہوگی، لا یشرکون بی شیئا، پھر شرک مکمل ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو عبادتیں طرح طرح کے شرک سے جو ہیں وہ ممزوج، شرک خفی، شرک جلی، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو خلیفہ خدا کی حکومت یعنی مکمل ہدایت۔ بی بی نے یہی فرمایا کہ اگر تم علی کی خلافت کو قبول کر لیتے اور اس کے بعد وہی خلفاء جو رسول اللہ نے فرمائے تھے، جو اسی علی کی صلب سے آنے تھے، ان کی ولایت کو قبول کریں تو قیامت تک ہدایت پا جاتے۔ لیکن تم نے علی کو چھوڑا ہے اور اب قیامت تک جو ہے وہ بدعتیں ہیں، انحراف ہے، گمراہیاں ہیں۔